खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम जी, हालेलुया, प्रेज गॉड। आप सबको खजूरों का इतवार बहुत बहुत मुबारक हो, प्रेज गॉड। कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो ज़रूर मेरे साथ मिलकर निकालिए। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 12वां बाब 12वीं आयत से 19वीं आयत तक हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 12वां बाब 12वीं आयत से लिखा है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां लीं और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि इस सय्यून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें न समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थीं और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जिलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजिज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहां उसका पैरो हो चला। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यहाँ जो हम आज जुलूस की सूरत में बाहर निकले हैं, खजूर की डालियां अपने हाथों में थामे हुए हैं, दरअसल ये जो वाक़या है इसी से आज मुख्तलिफ कलीसियाओं में इस दिन को वालेहाना तौर पर मनाया जाता या सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन यानी आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में शाहाना तौर पर दाखिल हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह पहले भी यरूशलेम में आते जाते थे, ये नहीं कि वो अब पहली दफ़ा कोई गए हैं यरूशलेम में, पहले भी आते रहे हैं। उनके माँ बाप का जो कानूनी और जिस्मानी माँ बाप हैं उनका भी हमें तज़किरा मिलता है कि वो अपने बच्चे को लेकर हैकल में गए थे। सो इसका मतलब ये नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह फर्स्ट टाइम या पहली दफ़ा यरूशलेम में गए हैं। अब इस दफ़ा ऐसा क्यों हुआ है कि शाहाना तौर पर इस्तकबाल किया जा रहा है, जबकि पहले भी यीशु मसीह यरूशलेम में आते जाते रहे हैं? इसके पीछे दो बड़ी रीज़न्स, वजूहात जो हमें इसके कॉन्टेक्स्ट में मिल जाती हैं। अगर हम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 11वां बाब देखें तो हमें बहुत क्लियर पिक्चर नजर आती है कि यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा किया है। अब उसका यरूशलेम में दाखिल होना जो है वो यूजुअल जैसे आम दिनों में वो दाखिल होते थे वैसा नहीं है। ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, गैर मामूली बात है जो यीशु मसीह जो हैं वो अब यरूशलेम में दाखिल हुए हैं, तो उनका इस्तकबाल होना शुरू हो गया है। इसके साथ मुक़द्दस यूहन्ना और दीगर जो अनाजीले अरबा के मुसन्नफ़ीन हैं
وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو، اپنی قانونی جسمانی ماں کو اور بہت دفعہ دیگر لوگوں کو بھی یہ کہتے رہے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، ابھی میرا وقت نہیں آیا. لیکن اب ایسا ہوا کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہنا شروع ہو گئے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی، اب وہ وقت آ گیا ہے. اب خداوند یسوع مسیح جب یروشلم میں داخل ہوئے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اب اپنے مشن کی تکمیل کے لیے یروشلم میں داخل ہوئے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے بارہا اس بات کا تذکرہ کیا اپنے شاگردوں کے ساتھ کہ ابن آدم کو یروشلم میں فقیہوں فریسیوں کے ہاتھوں گرفتار کیا جائے گا اور وہ ابن آدم کو غیر اقوام کے حوالے کریں گے. خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر اس بات کو بہت دفعہ اس کا اظہار کر چکے تھے کہ ایسا ہوگا. اب وہ وقت آ پہنچا جب خداوند یسوع مسیح نے بھی نشاندہی کر دی کہ اب وقت آ پہنچا ہے. اس لیے آج کے دن جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تو شاہانہ طور پر ان کا استقبال کیا گیا. آمین. اور ایک بہت بڑا کراؤڈ ہے، بہت بڑی بھیڑ ہے، اور یہ اتوار ہی کا دن تھا. اور آج ہی کے دن سے یہ ہولی ویک یا مقدس ہفتے کا آغاز ہوتا ہے. مقدس ہفتے کا آج یہ پہلا دن ہے، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح یروشلم میں آتے رہیں گے، پھر واپس بیتنیہ جائیں گے، سٹے کریں گے، رات وہاں گزاریں گے، اگلے دن پھر خداوند یسوع مسیح یروشلم میں آئیں گے. 3 سے 4 دن ایسا ہوتا رہا، جبکہ جمعرات کی شام جو ہے جب وہ باغ گتسمنی میں ہیں تب انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. آج خداوند یسوع مسیح کہاں داخل ہوئے ہیں؟ یروشلم میں شاہانہ طور پر داخل ہوئے ہیں. اور یروشلم ہی وہ مقام ہے جہاں پہ سنہڈرن تھی، جو صدر عدالت ہمیں بارہا پڑھنے کو ملتا ہے، یہاں ہی یروشلم میں ہی تھی. اور اسی جگہ پلاطوس کا آفس بھی تھا، جو ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا کہ بالکل ہیکل کے ساتھ جڑا ہوا تھا. یہاں پر ہی خداوند یسوع مسیح کی پیشیاں ہونی تھی، اور یہاں پر ہی اسے گلیوں میں صلیب اٹھوا کر گھمایا جائے گا، اسے اور زیادہ ٹارچر کیا گیا، اذیت دی. اور یہی وہ مقام تھا جہاں خداوند یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا. آمین. اس لیے خداوند یسوع مسیح بار بار کہتے رہے کہ مجھے ابن آدم کو یروشلم میں جانا ہے، یروشلم میں جانا ہے. اور یہاں خداوند کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے، کیا لکھا ہے؟ بہت سے لوگوں نے. اب یہ کون کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ کون کون سے لوگ ہوں گے یہاں پہ؟ ویری گڈ. جو عید میں آئے تھے اور لازر کو جنہوں نے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا. شاباش. اوکے. بائبل مقدس 4 مختلف اقسام کے لوگوں کا تذکرہ کرتی ہے کہ 4 مختلف قسموں کے لوگ یہاں پر موجود تھے. یہاں جو 12ویں 13ویں آیت ہم پڑھتے ہیں، دیکھیں ذرا دوبارہ سے. لکھا ہے دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے. کہاں پہ آئے تھے؟ عید میں آئے تھے. اور کون سی عید چل رہی ہے؟ یہ عید فصح. 3 بڑی عیدیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھی، کون کون سی ہے؟ عید فصح، نمبر 2 عید پینتیکوس، اور نمبر 3 عید خیام، خیموں کی عید. ان 3 عیدوں کو منانے کے لیے یہودیوں کے لیے ضروری تھا کہ یہودی مرد جو ہیں وہ اپنی زندگی میں، اگر ان کے پاس خدا نے ان کو زندگی دی ہے، اپنی حیات میں وہ ضرور ان 3 عیدوں پر یروشلم میں جائیں اور عید کو سیلیبریٹ کریں، منائیں. ویسے تو یروشلم کی آبادی بہت کم تھی، کوئی تقریباً 25,000 کے قریب لوگ تھے. لیکن جب عید کے ڈیز ہوتے تھے، جیسے عید فصح کے ایام ہے، دن ہے، تو ان دنوں میں یہ تعداد جو ہے یہ 2 لاکھ سے بھی تجاوز کر جاتی تھی، کیونکہ دنیا کے بیشتر حصوں سے جو یہودی ہیں وہ عیدوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں آتے تھے. یہاں جو لوگ آج اس بھیڑ میں شامل ہیں
جو ہوشانہ کے نعرے لگا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو گھر سے عید سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں, عید منانے آئے ہیں, لیکن جب انہیں پتا چلا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ یروشلم میں آئے ہیں, تو عید کے سارے لوگ جو عید پر آئے ہیں عید سیلیبریٹ کرنے کے لیے, وہ آج یسوع مسیح کو ویلکم کہنے کے لیے, خوش آمدید کہنے کے لیے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں, درختوں کی ڈالیاں لیے ہوئے اور راستے میں کپڑے بچھاتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو ویلکم کر رہے ہیں, خوش آمدید کر رہے ہیں. آمین. ایک اور قسم جو ہمیں نظر آتی ہے لوگوں کی, اس گروہ کی, 17ویں 18ویں آیت اگر ہم اسی باب میں دیکھیں, مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 17ویں 18ویں 2 آیات میں لکھا ہے, پس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر نکالا. دوسری جو قسم کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیتنیہ میں, چونکہ بیتنیہ یروشلم سے کوئی بہت دور نہیں تھا, بہت قریب تھا, اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح سارا دن یہاں پہ خدمت کا کام سر انجام دیتے یروشلم میں, اور شام کو بیتنیہ چلے جایا کرتے تھے. بیتنیہ چونکہ بہت ہی قریب جگہ تھی خداوند یسوع مسیح کے سٹے کرنے کے لیے, رہنے کے لیے, اس لیے وہ وہاں پہ چلے جاتے, اور رات کو وہاں پہ چلے جاتے اور دن کو یروشلم میں آ جایا کرتے تھے خدمت کا کام کرنے کے لیے. اب بیتنیہ میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے دوست لازر کو جو 4 دن کا مردہ قبر میں تھا اس کو کیا کیا تھا؟ زندہ کیا. اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس میریکل کو, اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور اس وجہ سے وہ خداوند یسوع مسیح کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ عام نبیوں جیسا نبی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا مسایہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہو جس کے لیے ہمیں بارہا بتایا گیا, سکھایا گیا. سو اس لیے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ لوگ بیتنیہ سے آئے ہیں یروشلم میں اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے, اسے ویلکم کہنے کے لیے, اس کی ورشپ اور اس کی پرستش کرنے کے لیے. اب مقدس لوکا طبیب جو ہیں وہ تیسری ایک اور قسم کا ذکر کرتے ہیں اپنے 19ویں باب کی 37ویں آیت میں, کہ اس کراؤڈ میں, اس ہجوم میں, اس بھیڑ میں بہت سارے شاگرد بھی شامل تھے. کون لوگ تھے؟ شاگرد بھی شامل تھے. اب یہ شاگرد صرف 12 رسول نہیں تھے بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ, اور خاص مقدس لوکا اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کے معجزات کو دیکھا تھا, میریکلز کو دیکھا تھا. سو اس اعتبار سے لوگ اس کے معجزات کو دیکھتے اور یسوع مسیح کو بطور ربی, بطور استاد مان کر اس کی پیروی شروع کر دیتے تھے. اگرچہ ان میں سارے درست نہیں تھے, کچھ ایسے بھی تھے جو مختلف طرح کا لالچ لے کر اس کی پیروی کر رہے تھے, تو بھی مقدس لوکا جو ہیں وہ مجموعی طور پر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر شاگرد جنہوں نے مسیح کے میریکلز, معجزات کو دیکھا تھا, وہ بھی یہاں موجود تھے. ایک اور قسم, چوتھی قسم جو ہے مقدس لوکا ہی 19ویں باب کی 39ویں آیت میں بیان کرتے ہیں کہ بہت سارے فریسی بھی اس جلوس میں موجود تھے. بہت سارے فریسی بھی موجود تھے. ہم نے پہلی قسم کے لوگ دیکھے ہیں جو عید میں آئے تھے, یہ کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے اور درختوں کی ڈالیاں لیے ہوئے, اور اس طور سے وہ لوگ جنہوں نے لازر کو زندہ ہوتے دیکھا وہ لوگ آئے. نمبر 3 یہاں پہ شاگرد جنہوں نے اس کے میریکلز, معجزات کو دیکھا. اور نمبر 4 جو ہیں وہ کون ہیں؟ فریسی ہیں. کون ہیں؟ فریسی ہیں. سو یہ جو فریسی یسوع مسیح کے ساتھ اس کراؤڈ, اس ہجوم کا حصہ ہیں, یاد رکھیں کہ یہ ڈالیاں نہیں لہرا رہے تھے, یہ کسی بھی طرح کی درختوں کی جو شاخیں ہیں ان کے ذریعے خداوند یسوع مسیح کو والہانہ استقبال اس کا نہیں کر رہے تھے. نہ ہی وہ کپڑے راستے میں بچھا رہے تھے, نہ وہ ہوشانہ کے نعرے لگا رہے تھے. وہ کراؤڈ میں تھے لیکن وہ نعرے نہیں لگا رہے تھے. وہ کراؤڈ میں تھے لیکن اس کا استقبال
نہیں کر رہے تھے. وہ کراؤڈ میں تھے لیکن اسے ویلکم نہیں کہہ رہے تھے. وہ کراؤڈ میں تھے لیکن اس کے باوجود اس کو خداوند, اس کو مسایا, اس کو بادشاہ کے طور پہ ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے. فریسیوں نے خداوند یسوع مسیح سے کہا, دیکھ لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو انہیں ڈانٹ, انہیں چپ کرا, کیونکہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ بلاسفیمی ہے. یہ تو کیا کر رہے ہیں, مذہب کی اور خدا کی توہین کر رہے ہیں. اس لیے یہ تیری ڈیوٹی ہے, تیرا کام ہے کہ تو انہیں ڈانٹ, انہیں منع کر. یسوع مسیح نے کہا اگر یہ خاموش ہو جائیں گے, اگر یہ چپ ہو جائیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے. ہاللیلویا. سو بڑا معنی خیز ہے اور بہت سیکھنے کی بات ہے کہ یہ لوگ کہہ کیا رہے تھے, یہ لوگ ایسی کیا باتیں کر رہے تھے, ایسے کیا نعرے لگا رہے تھے جس کی وجہ سے فریسی انہیں کہتے ہیں, خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ انہیں کیا کر, ڈانٹ, انہیں چپ کرا, انہیں خاموش کرا دے. سو وہ کہتے تھے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. پھر وہ کہتے تھے ہوشانا. کیا کہتے تھے, ہوشانا. تو اس طرح کے نعرے لگا رہے تھے اور اسے ابن داؤد کہہ رہے تھے. سو اس اعتبار سے بہت کلیئر, بہت واضح پیغام یہ تھا کہ لوگ, یہ کراؤڈ, یہ ہجوم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو بطور مسیح قبول کر رہا ہے, بطور بادشاہ قبول کر رہا ہے. اس لیے انہیں بہت پرابلم تھی, تکلیف تھی کہ ہم تو اسے مسیح مانتے نہیں ہیں, ہم تو اسے یہودیوں کا بادشاہ مانتے نہیں ہیں, ہم تو اسے وہ جو موعودہ مسیح ہے اس کے تعلق سے اس پہ ایمان نہیں رکھتے. اور کراؤڈ یہ بلاسفیمی کر رہا ہے, یہ توہین مذہب کر رہا ہے, توہین خدا کر رہا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو کیا کہہ رہے ہیں, ابن داؤد کہہ کر پکار رہے ہیں. سو بہت بڑی زبردست یہاں پہ اپلیکیشن بھی ہے کہ مختلف طرح کے لوگ موجود ہیں, شاگرد بھی ہیں, عید پر آئے ہوئے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس کا بڑا میریکل معجزہ دیکھا, لازر کو زندہ ہوتے ہوئے وہ بھی ہیں, اور اس کے ساتھ فریسی بھی ہیں. تو کراؤڈ میں, ہجوم میں ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, ہمارا شمار کس کیٹیگری میں ہے؟ کیا ہم صرف ڈالیاں لہرا کر ان لوگوں کی طرح جو آج اسے ہوشانا, آج اسے ابن داؤد, آج اسے خداوند کے نام پر آنے والا کہہ رہے ہیں, اور 4 دن کے بعد کیا کہیں گے, اسے کیا کر دے, مصلوب کر دے؟ ہمارا شمار کس کیٹیگری میں ہے؟ کیا ہم حقیقی رسولوں میں 120 میں 120 کی جماعت میں شامل ہیں جو یہاں اس کراؤڈ میں تو موجود ہیں لیکن دل سے اس کی تعظیم اور اس کی ورشپ کر رہے ہیں؟ اب آگے خدا کا کلام یہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے. جو ہم پیسج پڑھ رہے ہیں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان, اس کا 12واں باب 12ویں آیت میں ہم نے سیکھا ہے, دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے, کیا کیا, کھجور کی ڈالیاں لیں. کیا کیا, کھجور کی ڈالیاں لیں. اب یہ واقعہ اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے کہ اناجیل اربع کے 4 مصنفین نے اسے بیان کیا ہے. مقدس متی رسول نے, مقدس مرکس, مقدس لوکا نے اور مقدس یوحنا رسول نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. لیکن کھجور کی ڈالیوں کا تذکرہ صرف مقدس یوحنا رسول نے کیا ہے. اس کے علاوہ مقدس متی ذکر کرتے ہیں لوگ درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر لا رہے ہیں. مقدس مرکس بیان کرتے ہیں کہ لوگ کھیتوں سے ڈالیاں کاٹ کاٹ کر لا رہے ہیں. مقدس لوکا کسی ڈالی کا ذکر نہیں کرتے, جبکہ مقدس یوحنا اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کھجور کی ڈالیاں لے کر, کون سی, کھجور کی, اسپیسیفک انہوں نے بتایا ہے کہ ڈالیاں تو تھیں درختوں کی لیکن درخت کون سا ہے, وہ کھجور کی ڈالیاں. اب کھجور کی ڈالیاں لے کر جو آ رہے ہیں اور اسے ویلکم کہہ رہے ہیں, دراصل اس بات سے بھی یہودی جو فقیہ اور فریسی ہیں بڑے خائف ہیں, کیونکہ کھجور کی ڈالیاں عام طور پہ لہرائی نہیں جاتی تھی, یہ خاص مواقعوں پر
लहराई जाती थी और खास सिंबल था इनको लहराने का, इनको लाने का। अगर कोई भी शख्स जीतकर, ये ग्रेको रोमन कल्चर में ये बात जो बड़ी मारूफ थी कि अगर कोई प्लेयर, खिलाड़ी जो है वो जीतकर आता, तो जब वो वापस आता तो उसके वापस आने पर लोग खजूर की डालियां लहराया करते थे कि ये एक फातेह के तौर पर वापस आया है। फिर अगर कोई जंगजू जो है, सिपा सलार जो है, वो जंग जीतकर अपने इलाके में वापस आता तो लोग खजूर की डालियां लहराकर उसका इस्तकबाल किया करते थे। फिर एक और बड़ी इसके साथ जो याददाश्त जुड़ी है वो ईद ख़याम की है कि खुदावंद जिंदा खुदा ने बने इस्राइल से कहा कि जब तुम मऊदा मुल्क में जाओ तो वहां दाखिल होकर तुमने एक ईद सेलिब्रेट करनी है जिसे ईद ख़याम या खैमों की ईद कहा जाता है। कौन सी ईद मनानी है? ईद ख़याम या खैमों की ईद। इस ईद को मनाने के पीछे पर्पस, मकसद ये था कि जब तुम बने मिस्र की गुलामी में थे तो तुम वहां से आजाद होकर मऊदा मुल्क में आए हो, तो इसकी याद में तुमने इस ईद को सेलिब्रेट करना है। और जिस दिन तुमने इस ईद को सेलिब्रेट करना है उस दिन क्या करना है? खजूर की डालियां लहरानी हैं। किस चीज की? खजूर की डालियां। इस एतबार से खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि फरीसी जो हैं उन्हें इस बात से बहुत तकलीफ हो रही है कि लोग खजूर की डालियां लहरा रहे हैं, ऐसे जैसे कोई फातेह आ गया है, ऐसे जैसे कोई जंग जीत कर आ गया है, ऐसे जैसे कोई कंकरर की सूरत में यहां पे दाखिल हुआ है। इसलिए उन्हें इस बात का बहुत दुख भी है, तकलीफ भी है। एक और बड़ी रीजन कि क्यों फरीसी जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि इन्हें डांट, इन्हें मना कर। एक और बड़ी रीजन, वजह यह है कि माजी में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था। शायद बहुत सारे लोगों को इस बात का इदराक होगा, इल्म होगा। 167 में 167 ईस्वी में एक शख्स था जो जिसका ताल्लुक जो है वो रोम से था। इसका नाम एंटियोक्स एपिफेनेस था। इस शख्स ने हैकल में आकर सूअर की कुर्बानी चढ़ा दी। किस चीज की? सूअर की कुर्बानी चढ़ा दी। सोचें यहूदियों के लिए ये लम्हा जो है ये कितना भयानक लम्हा होगा कि उनकी मुकद्दस जगह पर, जहां वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार होते थे, उस मुकद्दस जगह पर एक शख्स आता है और वहां पर सूअर की कुर्बानी, नापाक जानवर की कुर्बानी चढ़ा देता है और इनके मुकद्दस मकाम को क्या कर देता है? नापाक कर देता है। इसके अलावा उसने यहूदियों की मजहबी तौर पर बहुत बेहुरमती की। उनके लिबास उतरवा दिए, जो खास वो मजहबी लिबास पहना करते थे, उनकी बेहुरमती की। इसके अलावा उनके जो मजहबी अकायद हैं उनको उसने बहुत पायमाल किया। अब यहूदियों के नज़दीक यह बहुत ही ख़तरनाक, डेंजरस काम था जो इस शख्स ने किया। अब हुआ क्या है? 164 ईस्वी में एक शख्स जिसका नाम, वो काहिन था, मततिया काहिन था। इस शख्स ने उठकर हैकल की इस नापाकी को दूर किया और अपने साथ बहुत सारे मकाबियों को मिला लिया। किन को मिला लिया? क्योंकि ये खुद भी मकाबी था, जिसका नाम आपने यहूदा मकाबी के नाम से सुना होगा। जो कैथोलिक बाइबल है जिसमें 6 ऐसी किताबें जो एपोक्रिफल किताबें हैं, जो इल्हामी तो नहीं है लेकिन बाइबल मुकद्दस में उनको शामिल किया गया है, उनमें आपने मकाबीन की किताब पढ़ी होगी। उस किताब में इस वाक़े को बयान किया गया है। यहूदा मकाबी ने मततिया काहिन के बाद यहूदा मकाबी ने बहुत सारे
यहूदियों को साथ मिलाकर क्या किया, इस शख्स को जिसने ये काम किया था उसे कत्ल कर दिया, मार दिया, और हैकल को एक दफा फिर से उन्होंने पाक किया और इसे गुस्ल दिया और इसकी सारी नजासत को, आलूदगी को दूर किया। अब इस दिन की याद में यहूदी ईद हनूका मनाया करते थे। आजकल भी लोग, यहूदी लोग जो हैं वो ईद हनूका मनाते हैं। अभी पिछले दिनों या पिछले सालों में आपको याद होगा जब फ़िलिस्तीन के लोगों ने इस्राइल पर हमला किया था तो उस दिन वो ईद हनूका मना रहे थे, जब उनके लोगों को कत्ल किया, बहुत सारे लोगों को कैद करके ले गए, असीर बना लिया। दरअसल वो उस दिन यही ईद तजदीद या ईद हनूका सेलिब्रेट कर रहे, मना रहे थे। अब ये लोग जब ईद तजदीद या ये जो ऐसी ईद जिसको वो यहूदा मकाबी से जोड़े हुए थे, जब उस ईद को सेलिब्रेट करते थे तो तब भी क्या करते थे, खजूर की डालियां लहराते थे। क्या करते थे, खजूर की डालियां लहराते थे। वो खुदावंद यीशु मसीह को एक ऐसे शख्स की सूरत में देख रहे हैं कि जो एक रिफॉर्मर हो सकता है, एक जंगजू हो सकता है, एक ऐसा शख्स जो उन्हें रिवाइव कर सकता है, बहाल, रिस्टोर कर सकता है। वो देख रहे थे कि ये वो शख्स बन सकता है जो हमें रूमी गुलामी से क्या कर सकता है, आजाद करा सकता है, रिलीज करा सकता है, हमें फ्रीडम दे सकता है। यीशु मसीह ने फ्रीडम देने के लिए, आजादी देने के लिए आए, लेकिन दरअसल जैसी आजादी और जैसी फ्रीडम का ये सोच रहे हैं, वैसी फ्रीडम, वैसी आजादी और वैसा जंगजू खुदावंद यीशु मसीह बनकर नहीं आया है। आमीन। इस एतबार से जब ये खजूर की डालियां लहरा रहे थे तो इससे इनका ये मतलब था, और जो फरीसी थे उन्होंने इसका मतलब समझकर ही उसे कहा था कि इन्हें क्या कर दे, चुप करा दे, इन्हें डांट, इन्हें मना कर, इन्हें रोक, ताकि ये ऐसा ना करें। अब मैं टाइम पे भी मेरी निगाह है, आगे बढ़ेंगे, मैं चाहता हूं इसको शॉर्ट करें। फिर इसके बाद 14वीं आयत में लिखा है, जब यीशु को गधे का बच्चा मिला। अब यीशु मसीह ने यहाँ पर गधे का इस्तेमाल किया है। हमारे यहाँ जब गधे का नाम आए तो क्या समझा जाता है, बेवकूफ, अहमक, ऐसा ही है ना। या किसी को हमने अहमक कहना हो तो तमीज़ में उसको क्या कह देते हैं कि ये गधा है। या बेवकूफ़ कहना हो, पागल कहना हो तो हम ना कह सकें तो हमने उसकी रिप्लेसमेंट में जो एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ ढूंढा हुआ है वो क्या है, एक गधा ही है, एक ही है, गधा ही है। ये तो आज हमारे कल्चर में ऐसा है, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। गधे को इस तरह से इस चीज़ के साथ नहीं जोड़ा जाता था या ऐसा उसे नहीं समझा जाता था। अच्छा, गधे का इस्तेमाल नंबर 1 इसलिए किया गया है चूँकि ये नबूवत की तकमील है। ज़करिया नबी के सहीफ़े के 9वें बाब की 9वीं आयत में इस बात को बयान किया गया है कि वो किस पर सवार होगा, गधे पर, बल्कि लादू के बच्चे पर। जब वो गधे पर भी सवार है और इसी तरह से लोग खजूर की डालियां भी लहरा रहे हैं, इसलिए फरीसियों को अब वो और ज़्यादा खबरदार हो गए हैं कि हो ना हो कि लोग इसे मसाया के तौर पे कबूल ही ना कर लें, क्योंकि यहाँ पे एक और नबूवत पूरी हो रही है कि वो गधे पर भी सवार है। क्योंकि जो प्रॉमिस्ड मसाया है, जो मऊदा मसीह है, और जिसके लिए इनके अंबिया कराम इन्हें शुनीद देते रहे कि जब मसाया आएगा, जब मसीह आएगा तो वो गधे पर सवार होगा और लोग खजूर की डालियों से उसका इस्तकबाल करेंगे। तो जब ऐसा नजर आया तो इसलिए फरीसी क्या कहते हैं कि इन्हें डांट दे, इन्हें मना कर, इन्हें रोक दे, क्योंकि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो गधा है, ये पहले जब लोग जंग किया करते थे तो जब जंग के लिए लोग अपने कासिदों को रवाना करते थे, बादशाह जो थे,
تو وہ ہمیشہ گھوڑوں پر یا ہاتھیوں پر اپنے قاصد بھجوایا کرتے تھے. اپنے ایلچی ایمبیسڈرز جو ہیں ان کو گھوڑوں پر بھجوایا کرتے تھے تاکہ جو نیکسٹ کنٹری ملک علاقہ ہے انہیں یہ پیغام مل سکے کہ ہم جنگ کے لیے آ رہے ہیں. کس کے لیے آ رہے ہیں؟ جنگ کے لیے. لیکن اگر کسی بادشاہ کی طرف سے صلح اور سلامتی کا پیغام پہنچانا مقصود ہوتا تو وہ ہمیشہ کس پر اپنے ایلچی کو بھیجتا تھا؟ گدھے پر. کس پر؟ گدھے پر. تاکہ انہیں یہ پیغام ملے کہ ہم لڑائی جنگ کے لیے نہیں بلکہ صلح اور سلامتی اور امن کے لیے آ رہے ہیں. سو خداوند یسوع مسیح کا گدھے کی سواری کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں جو اسے جنگجو کے طور پہ، ریفارمر کے طور پہ اور ایک بڑے سپہ سالار کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسیح آ رہا ہے. ہم کھجور کی ڈالیاں لہرا رہے ہیں، کپڑے بچھا رہے ہیں، اسے ویلکم کہہ رہے ہیں. تو یہ آج ہی کیا کرے گا؟ یہ جا کر کیسر کے گریبان سے اسے پکڑے گا، اسے اتار دے گا اس کے تخت سے اور وہاں خود براجمان ہو جائے گا. اس کے بعد رومی تسلط ختم ہو جائے گا اور یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی. یہ لوگ ایسا سوچ رہے ہیں لیکن یسوع مسیح گدھے پر بیٹھ کر انہیں پیغام دے رہے ہیں کہ میں بادشاہ تو ہوں لیکن ایسا بادشاہ. پلاطس سے کہتے ہیں اگر میں ایسا بادشاہ دنیا کا ہوتا تو میرے شاگرد کیا کرتے؟ لڑتے، جنگ کرتے. ایسا ہی کہا. لیکن چونکہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، میری بادشاہی ایسی نہیں ہے جیسا یہ مجھے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس لیے خداوند یسوع مسیح یہاں پر گدھے پر سوار ہوئے ہیں اور انہیں پیغام دیا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے صلح اور سلامتی کا پیغام ہے. آخری بات، لوگ یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پہ پکار رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بادشاہ کے طور پہ پکار رہے ہیں. لیکن انڈرسٹینڈنگ میں، ان کی سمجھ میں، فہم میں فرق ہے. یسوع مسیح نے بتاتے رہے کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، لیکن وہ سمجھے کہ یسوع مسیح کیسا بادشاہ ہے کہ وہ آ جائے گا اور یہاں پر اپنا تسلط قائم کرے گا اور ہماری حکومت کا ایک قائم کرے گا. لیکن یسوع مسیح نے بتا رہے ہیں کہ میں ایسا بادشاہ نہیں ہوں. میری بادشاہی زمین کی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے والی نہیں ہے، امن اور سلامتی کی بادشاہی ہے. ایسی بادشاہی ہے جس میں صرف اور صرف پیس ہے، جس میں صرف اور صرف ہم آہنگی ہے، محبت ہے، پیار ہے. سو اس کا وہ پیغام دیتے رہے، آج بھی دے رہے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ آج بھی جنگ و جدل میں پڑے ہیں اور ان سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ یسوع مسیح ایسا بادشاہ نہیں ہے. آمین. خداوند اپنے کلام کے وسیلے برکت دے.